السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ابرومان ایکسکلوسیو، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ سینٹ کے علاوہ عام انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیت کر آ جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا سوشل فیبرک دیکھنا ہوگا۔ دیکھا جائے تو گزشتہ 2 سال کے دوران پی ٹی آئی حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر 8.5 لاکھ ایسے افراد کو نکال کر باہر پھینکا ہے جو اچھے خاصے مالدار افراد تھے، سرکاری ملازمین تھے، لیکن وہ سرکار کی جانب سے غریبوں کو دیا جانے والا 1000-2000 روپے مہینے کا سٹائپنڈ بھی جعلی طریقے سے لے رہے تھے۔ اگر دیکھیں تو سن 2019 کے اندر بی آئی ایس پی نے 8,20,165 افراد کو بی آئی ایس پی کے بینیفیشریز کی لسٹ سے باہر نکالا، جو کہ سالانہ 60 ارب روپے کا ٹیکہ لگا رہے تھے اس قوم کو، اس ملک کو، اور ان کے اندر اس قدر ڈھیٹ لوگ تھے، ہم آپ کو آگے جا کر بتاتے ہیں۔ اور اس سال حکومت نے مزید 29,961 لوگوں کو نکالا ہے، اور یہ کل ملا کر 8,50,126 افراد بنتے ہیں۔ یہ وہ 50 سے 60 لاکھ افراد تھے مجموعی طور پر جو حکومت کی طرف سے غریب ہونے کی وجہ سے، انتہائی غریب ہونے کی وجہ سے ماہانہ 1,500-2,000 روپے تک سٹائپنڈ لیتے تھے۔ لیکن ان بیچاروں کے بس یہ 8.5 لاکھ لوگ بھی عیاشی کر رہے تھے۔ ان میں کیسے کیسے لوگ موجود تھے جو کہ عیاشی کرتے تھے، یعنی کہ اس پیسے کو فضول طریقے سے لیتے تھے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بعد میں جا کر ووٹ بھی نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں تو ہم اس دفعہ جو نکالے گئے لوگ ہیں ان میں سے 15,326 افراد تو آلریڈی سرکاری اداروں کے پینشنرز ہیں، یعنی کہ جو بندہ آلریڈی 10-12 ہزار روپے پینشن لے رہا ہے وہ تو ایلیجیبل ہی نہیں ہے بی آئی ایس پی سے پیسے لینے کا، وہ تھے۔ اس کے علاوہ 273 افراد آن ڈیوٹی سرکاری ملازم تھے۔ 9,991 افراد ایف بی آر کے ڈیٹا کے مطابق اچھے خاصے کھاتے پیتے، اچھے خاصے خرچہ کرنے والے لوگ تھے، وہ بھی پیسے لے رہے تھے، ان کو لیتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ 4,371 افراد ایسے تھے کہ جو نیم سرکاری ادارے ہوتے ہیں، جیسے او جی ڈی سی ایل ہے، پی پی ایل ہے، اس طرح کے جو فل سرکاری نہیں ہوتے اور فل پرائیویٹ بھی نہیں ہوتے، ان کے اندر یہ لوگ جاب کر رہے تھے۔ ابھی یہ 4,371 وہ ہیں جو کہ 74 نیم سرکاری اداروں میں سے 30 کی رپورٹ میں سامنے آئے ہیں۔ ابھی باقیوں کا ڈیٹا آنا باقی ہے، وہ ڈیٹا آتا ہے تو نہ جانے ان میں سے کیسے کیسے سورما نکلیں گے۔ اور اس لسٹ میں 8 افراد ایسے ہیں جو کہ سابق ججز رہے ہوئے ہیں۔ کس قدر شرمندگی کا مقام ہے۔ یہ تمام آفیشیل فگرز ہیں، تمام چیزیں ڈسکلوزڈ ہیں، یہ کوئی باتیں ہوا میں نہیں کی جا رہی۔ پچھلی دفعہ جو ملازمین نکالے گئے جو 8,20,000 تھے، ان میں سے پشاور ہائی کورٹ کے 21 ملازمین تھے، وہ جا کے پشاور ہائی کورٹ سے اسٹے لینے چلے گئے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے ان کو نہ صرف پیسے واپس کرنے کا کہا جو 26 لاکھ روپے ان لوگوں نے لیے تھے، بلکہ ان کے 3 سال کی پرموشنز بھی روک دیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں سب سے کم سزا دی ہے، ان کو زیادہ سخت سزا دی جانی چاہیے تھی۔ ویسے مجموعی طور پر جتنے لوگ سرکاری ملازمین تھے وہ 1.5 لاکھ بنتے ہیں جو ان تمام پینشنرز کے علاوہ ہیں۔ ان کے لیے حکومت یہ کی ہے کہ وہ اپنی تنخواہ میں سے ہر ماہ، اگر وہ چھوٹے درجہ چہارم کا ملازم ہے تو ہر ماہ 4,000 روپیہ اس وقت تک کٹواتا رہے گا جب تک کہ اس نے جتنے پیسے حکومت سے لیے تھے واپس نہ کرتے۔ اور دوسرے جو اس کے علاوہ لوگ ہیں، یعنی کہ 21ویں گریڈ تک کے لوگ اس میں انوالو تھے، وہ اپنی تنخواہ میں سے 10% جو ہے وہ ہر ماہ کٹوا رہے ہیں، اور امید ہے اگلے 1-1.5 سال کے اندر یہ تمام ریکوری ہو جائے گی، جو تقریباً 60 ارب روپے کی ریکوری بنتی ہے۔ اب وہ 8,20,000 میں سے کون کون سے لوگ انوالو تھے؟ ان میں سے 14,730 سرکاری ملازمین تھے آن ڈیوٹی، سرکار سے تنخواہ لے رہے تھے اور یہ فنڈ بھی لے رہے تھے جو یتیموں کا، بیواؤں کا فنڈ تھا۔ اس کے علاوہ 1,27,826 ایسے تھے جن کے خاوند یا ان کی بیویاں وہ سرکاری ملازم تھیں، وہ بھی ایلیجیبل نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1,53,302 لوگ ایسے تھے جنہوں نے بیرون ملک سفر کیا تھا۔ کیسی بات ہے کہ باہر کا سفر بھی کر رہے تھے اور یہاں سے امداد بھی لے رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ غریب تھے، ان کو لوگ عمرے میں بھیج دیتے ہیں، تو جناب ہر سال کو 1.5 لاکھ افراد کو لوگ غریبوں کو عمرے میں نہیں بھیجتے، یہ شاید 10% بھی نہیں ہوں گے۔ میجورٹی ان میں سے اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے جو بعد میں پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا کرتے تھے، کیونکہ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور عام غریب بندے کو، غریب عورت کو یہی پتہ ہے کہ بے نظیر کے پیسے مجھے مل رہے ہیں تو میں نے بے نظیر کے تیر پہ ٹھپا لگانا ہے۔
اس کے علاوہ 1,95,364 بینیفیشریز ایسے تھے جن کے ساتھیوں نے بیرون ملک سفر کیا تھا، یعنی ان کے شوہر نے یا ان کی بیویوں نے بیرون ملک سفر کیا ہوا تھا۔ یہ کتنی اہم بات ہے، ان کو دونوں کو ملا لیں تو تقریباً 3.5 لاکھ بینیفیشریز وہ تھے جو ملک سے باہر جانا افورڈ کرتے تھے۔ اس کے بعد باری آتی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ مرتبہ سفر کیا جنہوں نے بیرون ملک کا، تو ان کی تعداد چھوٹی نہیں ہے۔ 10,476 بینیفیشریز ایسے تھے جنہوں نے ایک سے زائد مرتبہ پاکستان سے باہر سفر کیا۔ اس کے علاوہ 1,66,319 بینیفیشریز ایسی تھیں جن کے شوہروں نے ملک سے باہر سفر کیا، اس کا مطلب ہے وہ بھی غریب نہیں تھے۔ اور یاد رہے غریب کی کیٹیگری ان لوگوں کی تھی اس کے مطابق جن کے اندر تنخواہ جن کی 6,000 روپے ماہانہ سے کم تھی، ان لوگوں کو یہ امداد دی گئی تھی۔ کیونکہ اس وقت یہ سروے بڑا الیگل سا 2 نمبر طریقے سے ہوا تھا، MPs MNA کی مدد سے پھر جا کر اس کو تھوڑا سا ریفائن کیا گیا، لیکن اس میں ایمبیگوٹیز بہت تھی۔ مثلاً کیسے ہے کہ جو متعلقہ تحصیل کا افسر ہے جس کو AD کہتے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ ادارے کو بتا سکے کہ جناب یہ میرے علاقے میں بینیفیشری ہے، یہ تو اچھا کھاتا پیتا آدمی ہے۔ اس کو یہ اختیار دیا ہی نہیں گیا تھا اور ابھی بھی نہیں ہے۔ ویسے BSP میں یہ بہت بڑی کمی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اختیار AD متعلقہ کو دینا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی علاقے کے اندر کوئی ایسا بندہ جو ویل آف ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کی کراس ویریفیکیشن کروائے حکومت جا کے، تاکہ ایسے 2 نمبر لوگ پکڑے جا سکیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی پکڑے گئے جن کے پاس گاڑیاں تھیں، جن کی ملکیت میں گاڑیاں تھیں اور ایک سے زائد گاڑیاں ان کی ملکیت میں تھیں۔ تو ان میں سے کتنے لوگ تھے؟ 44,438 لوگ ایسے تھے جن کے پاس ایک سے زائد گاڑیاں تھیں، ان کی اپنی ملکیت میں تھیں، یہ نہیں کہ وہ ڈرائیوری کرتے تھے۔ تو اب اس کی گاڑی ملکیت میں ہو، اب وہ بہانہ لگا دے مجھے کسی نے لے کر دے دی ہے، جیسے کسی نے مجھے مفت میں عمرہ کروا دی ہے، تو یہ چیزیں ماننے میں نہیں آتی۔ تو جناب یہ وہ وجوہات ہیں جس وجہ سے پیپلز پارٹی کو گزشتہ 2 ٹینیورز میں ووٹ ملا۔ عام بندہ آج بھی سندھی جو ہے وہ اسی لالچ میں ووٹ دیتا ہے کہ اس کے پیسے لگے رہیں، ان کو خدشہ یہ ہے کہ کوئی اور آئے گا تو ہمارے پیسے بند کروا دے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ اسٹیٹ ریاست پاکستان پیسے دیتی ہے، نواز شریف آئے انہوں نے پیسے بند نہیں کیے، عمران خان آئے انہوں نے پیسے بڑھائے، یعنی کہ سن 2018 میں جو اس کا ٹوٹل بجٹ تھا BISP کا وہ 100 ارب روپے تھا، اس سال 2020-21 میں اس کو بڑھا کر 192 ارب روپیہ کر دیا گیا ہے، یعنی ڈبل کر دیا ہے۔ پہلے لوگوں کو 1,200 روپے پیسے ملتے تھے، اب 2,000 روپے ماہانہ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگوں کو قرض ہنسنا بلا سود قرضہ مل رہا ہے، لوگوں کو اسکالرشپس مل رہی ہیں اس کیڈر کے نیچے۔ تو جناب بیسیکلی یہ دونوں پارٹیز، نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی، لوگوں کو اس طرح خریدا کرتے تھے۔ ابھی تازہ خبر یہ لاہور میں 14,000 ملازمین تھے جو بلدیہ کے صفائی کرنے والے ملازمین تھے، ان میں سے 5,000 ملازمین گوسٹ امپلائز تھے جو نوکری پر نہیں آتے تھے، باقاعدہ تنخواہ لیا کرتے تھے۔ اب جو 5,000 ملازمین کو گھر بیٹھے تنخواہ مل رہی ہے، ان کو آپ چاند پر بھی لے جائیں، وہ وہاں بھی جا کر نواز شریف کو ووٹ ڈالیں گے۔ کیوں؟ نواز شریف ان کو گھر بیٹھے مفت میں پیسے دے رہا ہے، ان کو اور کیا چاہیے؟ ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے، ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو جناب یہ وجوہات ہے پاکستان میں کرپشن کرنے کی، کرپٹ کر کے لوگوں کو، بیچاروں کو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی۔ تو اب حکومت نے اس سروے کو دوبارہ کروانا شروع کیا ہے پورے پاکستان میں، اس کا تقریباً 75% حصہ ہو چکا ہے، 25% پر کام جاری ہے، اور امید یہ ہے سن 2021 کے اندر یہ سروے مکمل ہو جائے گا، جس کے تحت ہر گھر، ہر گوٹ، ہر شہر کے، ہر قبیلے کے، ہر جھونپڑی کے اندر جا کر سروے کیا جائے گا، اور جو بندہ ڈیزرو ہوگا اس کو کمپیوٹرائز طریقے سے ویریفائی کرنے کے بعد اس کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ نئے لوگ اس کے اندر ایڈ ہوں گے، تقریباً 20 سے 30 لاکھ لوگ، اور اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی انوالو کی گئی ہے۔ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو کمپیوٹر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت پکڑا گیا ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت مزید اس طرح کے فراڈیوں کو پکڑے گی اور ہمارے ٹیکس کے پیسے محفوظ بنائے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔